السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آئندہ جو بھی آج مثلا ہم آج 36 سے شروع کرنا ہے اور کل ہم نے آج 30 تا 35 پڑھی ہیں، تو میں ہمیشہ سوال کروں گا تاکہ آپ لوگ باقاعدگی سے اس کو پڑھنے سمجھیں جو کل کا لیسن ہے، ورنہ قرآن کو صرف اس طرح کے صرف جس طرح ایک کتاب پڑھ لی، نہ وہ سمجھا کہ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کے مطالبات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں، کیا احکام ہیں، تو پھر قرآن پڑھنے کا بہت تھوڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ جو کل کا لیکچر ہوگا اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوں گے، اور جواب ذرا آپ نے سوچ سمجھ کے دینے ہیں، اور جو لوگ جن کو میں نے منع کر رکھا ہے وہ ذرا رک جائیں جواب دینے سے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کون سمری بیان کرے گا؟ آیت 30 کا خلاصہ کون بیان کرے گا؟ بتائیں، خالد صاحب آپ بیان کیجئے۔ اب ہمیشہ دیکھیں آپ لوگ، جس طرح میں آپ کو آیت کے ٹکڑے کر لیتا ہوں تاکہ ہر مضمون ہم الگ الگ کھول کے سمجھ سکیں۔ اب اس میں پہلے ایک لفظ آیا ذالکا۔ ذالکا کا تعلق ہے اوپر، جو حج کے منافع ہیں، جو حج کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جس طرح ہر آدمی تڑپ رہا ہے کہ وہاں زیارت کے لیے پہنچے، عمرے کے لیے، حج کے لیے پہنچے، تو ذالکا کا مطلب ہے یہ ساری اس وجہ سے اللہ نے حکم دیے ہیں تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعْظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ یہ ایک آیت کا حصہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حرمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی احترام کرے گا، وہ خود اس کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی ہو تو ہمارے اوپر احترام واجب ہو جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ، مطاف، آپ کا صحیح مروہ، جو صحیح ہے مروہ اور صفا کے درمیان، مقام ابراہیم، خود کعبۃ اللہ، خود مسجد حرام، اور جو آپ کا عرفات میں وقوف عرفات ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ حرمات اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کا جس نے احترام کیا وہ یقیناً اس نے اپنی ذات کے لیے، کیوں اللہ اس سے راضی ہوگا، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ راضی جب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے لیے اس کی اطاعت کریں۔ اچھا، اب یہ بتائیں ایک بات کہ یہ جو حرمات کا احترام کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا ہے، یہ انسان کی اس کی کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر ہو تو ہم ان نشانیوں کا احترام اور شاعر کا احترام کریں گے؟ کیا چیز جو ہمارے اندر ہونی ضروری ہے؟ اللہ کا تقوی ہوگا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ تقوی ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو۔ جواب آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہمارا سوچنا، ہمارا بولنا اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا بات مطابق کر ہو۔ رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسی ہو۔ تقوی تقوی یہ ہے، نیکی کی تقوی یہ طرف ہے، جاؤ، بدیوں سے تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان صفات کہ وہ شدید العقاب ہے، وہ شدید العذاب ہے، وہ اتنا طاقت قدرت کا ایسا حاکم ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور کسی کی حاکمیت نہیں ہو سکتی۔
اس نے آزمائش کے لیے کچھ لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت طاقت دے دی ہے، جیسے ہمارے ملک میں، اور دیکھ رہے ہیں کیا حشر ہو رہا ہے جب مس یوز کرتا ہے انسان اپنی طاقت کا، اپنے عہدے کا۔ تو اس کا تو تقوی یہ ہے کہ اس اللہ کا خوف کرتے ہوئے کہ وہ کیسی ہستی ہے، اگر میں نے نافرمانی کی تو وہ مجھے کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ یہ وہ دل کا خوف ہے جو مجھے نیکی کرنے اور برائی سے رکنے کے لیے میرا سب سے بڑا میرا ہتھیار ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، آگے دوسرا ٹکڑا آیت کا ہے، اس طرح ٹکڑے کر کے سمجھیں گے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا مفہوم ہے اس کا؟ وہ جو چار چوپائے جو ہوتے ہیں قربانی کے، جو حج کے موقع پر دیے جاتے ہیں، ان کی حرمت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کو وہاں اسی جگہ پہ ذبح کریں جہاں احلت لکم، احلت لکم، حلال قرار دیے گئے ہیں تمہارے، احترام کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ حلال قرار دیے دیکھیں گئے ہیں تمہارے۔ آیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھا کریں، یہ جو آپ الٹے سیدھا آگے پیچھے کر دیتے ہیں اس سے قرآن کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہیں، جس کو اس نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ تو جو آپ کے مویشی جانور ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو پہلے تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ اب یہ سورہ حج، اس سے پہلے مکی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام وغیرہ میں بتایا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں۔ سوال کیا کریں نا جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں۔ اس کے بعد دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اسی آیت میں، وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ سر یہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان بتوں کی واجتنبوا۔ پوجا اور جھوٹی بات کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، بہت صحیح پڑھ رہی تھی یہ بچی کہ یہ سب سے پہلے وہ جو بتوں کی گندگی نے پورے مکہ کو، کعبۃ اللہ جو مرکز توحید تھا، اس میں بت رکھ کے کتنی گندگی انہوں نے ڈال دی تھی، باطنی گندگی، عقائد کی گندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بچو۔ اچھا، عقائد کی گندگی سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر عقیدہ صاف ستھرا نہیں ہوگا نا، عمل کبھی صاف ستھرا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اگر شرک کہیں فکر میں موجود ہے، کسی کی تعظیم اللہ کے برابر دل میں موجود ہے، پھر وہ اللہ کی خالص عبادت نہیں کر سکتا، وہ شرکیہ اعمال کرے گا۔ اس لیے یہاں بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا کہ شرک کی گندگی سے بچو، وجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے۔ اب جھوٹی بات کا یہاں بڑا وسیع مفہوم ہے، ہر وہ بات جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہو اور آپ اسے نہ کریں، یہ آپ کی طرف سے جھوٹی بات ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا انسان نہ روکے، یہ اس انسان کے لیے جھوٹی بات ہے۔ یہ اب اس طرح اگر آیات کو سمجھیں گے نا تو آپ دیکھیں کہ کل میں نے بتایا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے۔ آپ کو جب کلیئر نہ ہو تو سوال کریں، میں حاضر ہوں۔ اچھا، آیت 31 میں ایک شرک کی مثال ہے، کمال کی مثال ہے، بولا وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی میں شرک کی بتاؤں۔ ہاں چلیں آپ بتائیں۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَخْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یعنی کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ آسمانیوں کی بلندیوں سے اسے نیچے گرائے گا۔ حالانکہ وہ توحید پرست تھا جب، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اونچائی اور بلندی عطا فرمائی۔ جب اسے شرک ہاں، کیا وہ تو توحید کی وجہ سے وہ شرک پر تھا، توحید کی وجہ سے وہ آسمانوں پر بلندی۔ تھا، اللہ کے پاس تھا، اس کا اللہ سے تعلق تھا۔ جب اس نے شرک کیا تو شرک کی گندگی نے اسے وہاں بلندی سے اٹھایا اور اٹھا کے پستی پہ پھٹک دیا۔ اب جب پھٹک دیا تو آسمان سے گر رہا ہے، چاہے ہوائیں اس کو اڑا کے لے جائیں یا چاہے پرندے پکڑ کے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیں۔ تو گویا
کتنا شرک اللہ کے ہاں بری چیز ہے اس مثال سے پتہ چلتا ہے، توحید کتنی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے وہ اس مثال سے پتہ لگتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ۔ اچھا، آیت 32 میں بتایا کہ یہ تعظیم جو ہے شاعر اللہ کی، شاعر اللہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کی تعظیم احترام جو ہے وہ آپ کو مجھے سب پتہ ہے، تو وہ اسی وقت آدمی کرتا ہے جب اس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ یہ دل میں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے کہ تقوی یہاں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تقوی تقوی دل دل میں میں ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اور خوف کہاں ہوتا ہے؟ دل تمام جو ہے نا دل یعنی نیک بد قوتوں کا منبع ہے۔ ساری قوتوں کا کہاں منبع ہے؟ دل سر سوچتا ہے۔ تمام احساسات دل سے جنم آپ لیتے ہیں۔ ذرا میری بات بڑے غور سے سنیں، ڈاکٹر صاحب آپ پورا غور کیا کریں۔ دل جو ہے وہ سوچتا، سمجھتا اور فیصلے کرتا ہے۔ دل فکر کا حامل ہے اور عمل کا جسم کے اعضاء کو حکم دیتا ہے۔ یہ اتنی بات کلیئر ہے آپ کو؟ آپ کے جی اعمال، سر۔ آپ کے جسم کے اعضاء اس وقت حرکت کرتے ہیں جب دل ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہاں جانا ہے۔ آپ کی ٹانگیں بھی، آپ تیاریاں بھی کر لیتے ہیں، آپ کی ٹانگیں اس طرف چل دیتی ہیں۔ تو تقوی جو ہے وہ قلبی کیفیت کا نام ہے، حق اور باطل کے حوالے سے۔ آپ ساری دنیاوی خواہشات کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر دل میں اللہ کا کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو آپ ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ آپ کا تقوی، دل کا تقوی ہے کہ دل کا یہ خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے برے کام کرنے سے، برے فیصلے کرنے سے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، اور یہ تھی آیت 32 اور آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج کے ذرا فائدے تو دیکھو، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے۔ اچھا، حج کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اتنا بڑا سفر انسان کرتا ہے، دیکھیں اس میں مشقت بھی ہے، اس میں مال کا خرچہ بھی ہے، ساری چیزیں اس میں، کہ اللہ کا تقوی بھی موجود ہے حج پہ جانے کے لیے، آپ مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو حج ہمیں دیتا ہے وہ تزکیہ دیتا ہے۔ سفر کرتے ہیں مشقت کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے، ہمارے دل میں اللہ سے تعلق بڑھتا اور خوب بڑھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں ہم اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، شاعر اللہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ رب انہی صفات کا مالک ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ جب ہمیں اس کی اعلیٰ اور ارفع صفات اور اس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں ہوتا، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، تو پھر ہم ٹھیک سمجھ کے کہتے ہیں، اور پھر وہی چیز حج کے بعد ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کو استحکام بخشتی ہے۔ حارث، تو اب آپ نے نوٹ فرمایا کہ یہ کس قدر جو ہے منافع ہیں حج کے۔ اچھا، اب ایک بات مجھے بتائیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ آیت 34 میں ہے، کیا یہ کیا چیز ہے؟ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے مطیع بن جاؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا ہے، نہیں ہے؟
सर जी हमारा रब एक ही है, हमें पालने ओहो वाला। माने मत करें, जो मैं बात कह रहा हूं उसको समझें। ये पूरे बेशक दीन का खुलासा है। बेशक क्यों क्यों खुलासा है, फिर जताएं। सर इसमें सब कुछ आ जाता है, दो अकायद अल्फाज है, इस्लाम। फलहू। सुने सुने, ये आप सब सुनी सुनाई बातें करें। फलहू अस्लिमू, उसके फर्मा बरदार बन जाओ। दीन क्या कहता है कि आप इबादात हों, अखलाक हों, मामलात हों, हकूकुल्लाह हों, हकूकुल इबाद हों, दीन ये कहते हैं वो सारे पूरे करो। और यहाँ ये लफ्ज, एक लफ्ज अस्लिमू, उसका मफूती और फर्माबरदार बन जाए, पूरे दीन का खुलासा है। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी जी सर, सर, आई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर जी। सिर्फ मानी देखें, किसी चीज के लफ्जी माने, जब तक उसका मफहूम, उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसकी हिकमत जब तक समझ ना आए ना, ये कुरान ऐसी बंदे को जब समझता है ना तो अश अश कर उठता है कि अल्लाह तेरे ही फरमान बरहक है। जो कुछ तूने फरमाया कोई और उस तरह कह ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद जल्दी से बताएं ताकि हम आगे चलें। मुखबितीन, अल्लाह ताला कहते हैं वबश्शिरिल मुखबितीन। अच्छा, अब मुखबितीन का जो पहला है ना, फलहू अस्लिमू, जो उसको की ठीक ठीक फर्माबरदारी करता है, वो कौन होता है? मुखबितीन। मुखबित होता है, मुखबितीन जमा है, वो मुखबित होता है। अच्छा, फिर कुरान ने कमाल देखें, फलहू अस्लिमू में मुखबित का मफहूम आ गया, लेकिन अगली पूरी की पूरी आयत जो है 35, चार औसाफ बयान हुए हैं मुखबितीन के। वो क्या है भला, जल्दी बताएं। इज़ा ज़ुकिर सरतला अल्लाहु कुलूबुहुम बस, और वस्ताबिरीन दूसरा अला साबिरिन वल मुकीमिस असाबा मा रज़क़नाहुम। वाला मिम्मा, ये जी चार। अब आप देखें, ये चार मुश्किल तरीन काम है। जो ये कर लेगा, बाकी तो उसमें की तरबियत हो जाएगी, बाकी सारे काम इंतहाई आसान होंगे। होंगे नहीं होंगे? इसके मुकाबले में 5 वक्त अकामत नमाज ठीक करेगा, वो माल जिससे उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए खर्च करेगा, कोई और काम उसके लिए मुश्किल रहेगा ही नहीं। अगर ये काम करेगा ना, ये दो, इसलिए कुरान बार बार कहता है अकामुस सलात और आतवुज ज़कात, नमाज कायम करो उन सारे बातनी और ज़ाहिरी औसाफ के साथ, आदाब के साथ। कोई सवाल अब आपका फिर रह गया हो जो कल हमने दर्स किया है, ताकि मैं आगे चलूं। कुरान पढ़ें बड़े गौर और फिक्र के साथ। उससे पता है आपको क्या चलेगा, जब हम कुरान को बड़े गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, और उसकी सारी कुरान, उसके जो आयत के जो मजमून के अंदर हिकमत हैं उनको समझेंगे, तो फिर होगा क्या भला, क्या हमें फायदा क्या होगा? सर हमारा अमल दुरुस्त होगा। नहीं, मैंने पहले, मुझे आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे उस पर गौर व फिक्र कर, अमल दुरुस्त बाद में होगा। एक बात बड़ी गौर से सुने और इसको नोट कर लें, जितनी हमारी फिक्र दुरुस्त होगी ना, इतना ही हमारा अमल दुरुस्त होगा। अमल बाद की बात है, पहले फिक्र कि इंसान का अकीदा पक्का सच्चा हो जाए। अकीदा पक्का सच्चा उस वक्त होगा जब मैं और आप आयत का भरपूर समझ, उसको समझेंगे बेहतरीन तरीके पर, हमें एक बात पता चलेगी, और वो हमारा अकीदे का पक्का सच्चा हिस्सा बन जाएगा कि कुरान बरहक है। चाहे वो अकीदे का बात हो, चाहे वो अमल की बात हो, चाहे वो अखलाक की बात हो, चाहे हकूकुल्लाह की बात हो, चाहे हकूकुल इबाद की बात हो, इनमें से जो चीज़ अल्लाह ने हुक्म दिया है वही हक है। उसके अलावा दुनिया की हर चीज़ बताई हुई ना हक है।
بات سمجھیں، قرآن سب سے پہلے میرا اور آپ کے عقیدے کو پکا اور سچا اور مستحکم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے، یہ یقین والی کیفیت کہ یہ دنیا میں سب سے بہتر چیز ہے، بس اس کے اور کوئی بہتر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جب اس دین کو برپا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اور صحابیات نے عمل کیا، خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، دنیا میں جب بھی اسلامی حکومت آئی ہے دیکھ لیں، اسی وقت دنیا کو سکون اور چین ملا ہے۔ ورنہ آج آپ چسک رہے ہیں جمہوریت، اسلام کو چھوڑ کر اور جمہوریت کو اپنا کر۔ اس سے کوئی بدترین وقت ہو سکتا ہے کہ انسان گھر سے باہر نہ نکل سکے، آپ اکثر سنتے ہیں، ہماری بہن ہے جرمنی میں، وہ کہہ رہی ہے میری بھانجی لاہور میں 3-4 دن سے اس کو فلائٹ پہ نہیں جا سکتی، ٹکٹ اس کا ضائع ہو گیا، اور ابھی بھی وہ اس کو آسٹریلیا جانا ہے، وہ بند بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کیا، ان جہالتوں میں، ان گمراہیوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ غریب کے پاس مزدوری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ تو یہ دین حق جب قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو اس کے خالق، مالک، رازق، حاکم نے صراط مستقیم بتایا۔ اس پہ چلے گا، دنیا میں سکون، امان، اور آخرت میں جنت۔ ایک ایک حکم کو دیکھ لیں، ایک ایک آیت کو، اس آیت کے ایک حصے کر کے دیکھ لیں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، اب میں اگلی آیت 36 شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ من شاعر اللہ لکم فیہا خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اونٹوں کی قربانی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس میں بڑی خیر ہے، اور یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا، یہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے اونٹ کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، حالانکہ گائے، بکری، بھینس وغیرہ جو دوسرے جانور ہیں وہ بھی الاؤڈ ہیں، لیکن اونٹ کا ذکر کیوں کیا ہے اللہ نے؟ سر سر اونٹ جو ہے اپنے پیٹ میں کافی ایک یعنی کہ پانی جمع کر لیتا ہے نا، تو چھوڑیں آپ سر اصل بات۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی متاع ہی اونٹ ہوتی تھی۔ صحرا تھے اور وہاں پہ اونٹ ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اتنی چیز نہیں ہوتی۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ سر جی اونٹ کو مسلم ان کہتے کے ہیں، اور نزدیک جو سب وہ سے اسی زیادہ طرح فرما قیمتی جانور تصور ہوتا ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں اور بڑے سارے لوگوں کو قرآن ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، پوری انسانیت کو۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اونٹ کو حرام قرار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں جو تم نے یہ حرکت کی ہے کہ اونٹ کے ذبیحے کو جائز نہیں سمجھتے، اور مشرکین غیر اللہ کے لیے اونٹ کو نامزد کرتے تھے، کہ وہ جو پیچھے آپ نے سارا دیکھا ہے نا کہ ایک اونٹ جو اتنے بچے دے دے تو پھر اس کو آزاد کر دیں، اس پہ سواری نہ کریں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزیں اس کی نگیشن ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حلال جانور میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم چاہے سفر کرو، چاہے کھاؤ، اس کا دودھ پیو، خیمے بناؤ۔ تو یہ یہود کو کس نے حق دیا ہے کہ اس کا ذبیحے کو ناجائز قرار دیں؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ اب تو اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ اور جی پھر سر۔ یہ اتنا بڑا اس میں گوشت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی قربانی کر کے حج پر گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، ضرورت مندوں کو، خواہ وہ قناعت پسند ہوں
یا سوال کرنے والے ہوں، ایسے ہی مانگنے والے ہوں، ان کو کھلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ کے بندوں کیوں نہیں سمجھتے؟ آج آپ یقین مانیں، میں نے تو اپنے گھر میں گوشت بند کر رکھا ہے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم تو گوشت کے مزے اڑائیں اور غریب کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو۔ تو آپ اس گوشت کے پیسے کیوں نہیں غریبوں کو دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی، اب ہم پتہ ہے گوشت کب کھائیں گے؟ آپ لوگ کب گوشت مزے مزے سے کھائیں گے بتائیں؟ سر جب قربانی قربانی کریں گے جب قربانی کریں گے۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارا کہ وہ گوشت جو خرید سے باہر ہے، اس کی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ فروٹ کو دیکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ نے مجھے ایک لمبی عمر دی ہے، میں نے یہ آنوں اور پیسوں میں فروٹ خریدا ہے جو آج 100 روپے میں بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو رب اسی وقت ہمارے اوپر کرم کرتا ہے جب ہم اس کے فرم بردار اور تابع دار ہوں۔ آج ہم نے 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو ایسا پس پش ڈالا ہے کہ اب ہم اس کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے اتنا۔ اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں، ہم طاغوت اور شیطان کے مرید بن کے کھڑے ہیں۔ اس سے بڑا اللہ کا قہر کیا ہو سکتا ہے کسی پر کہ وہ اللہ کا بندہ نہ بنے، وہ شیطان اور طاغوت کا بندہ بنے۔ ہم خود بھی قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں کہ اللہ کی ہمیں تائید اور نصرت صرف اس وقت مل سکتی ہے کہ جب ہم اللہ کی پورے اخلاص کے ساتھ فَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اچھا، تو اب ترجمہ کرتا ہوں، بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کر دیا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ اب یہ بھلائی کا لفظ آپ کو سمجھ جب آئے گا جب اس وقت جب آیت نازل ہو رہی تھی، یہ صورت نازل ہو رہی تھی کہ عرب اس اونٹ کا گوشت کھاتے، دودھ پیتے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ان کے لیے سب سے بڑی ضرورت تھی سفر کرتے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کہ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے لیے اچھا کاش ہم سمجھ کے پڑھیں نا۔ آپ مجھے بتائیں، قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہولناک نشانی ہوگی، اس میں ایک نشانی کیا ہوگی اونٹ کے حوالے سے؟ 10 ماہ کی حاملہ اونٹ نہ ضائع کر دے گی۔ کیا کر دے گی؟ آج کی جو غافل ہو جائیں گے اپنی 10 منٹ کی اونٹنی سے کہ لوگ غافل حاملہ ہو اونٹنی جائیں گے۔ کرتی ہے۔ سر اپنی قیمتی متاع کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ان کی فکر نہیں ہوگی ان کو۔ حاملہ اونٹنی کو بھی کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں، یہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں، کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اتنی ہولناک صورتحال ہوگی قیامت کی کہ وہ 10 مہینے کی گابن اونٹنی اس وقت عربوں کے لیے دنیا کی عزیز ترین متاع تھی۔ اس کو چھٹی پھرے گی، بات چھوڑ دیں گے لوگ، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، پریشان اور اتنے اس حال میں خوف زدہ ہوں گے کہ وہ اونٹنی جو ان کے لیے زندگی میں سب سے بڑی متاع تھی، اس تک سے غافل ہو جائیں گے۔ صرف لفظی معنی پڑھ کے آپ کہاں وہ کیا اثر کریٹ کرنی چاہتی ہے آیت، جب آپ اس کے معنی، اس کے مفہوم پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو 10 ماہ کی اونٹنی دنیا کا قیمتی ترین اثاثہ تھا اس وقت بندے کے لیے، اور جہنم کا منظر اتنا ہولناک اور خوفناک ہوگا کہ اس کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ اتنا پریشان ہوگا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ پتہ نہیں آپ کیا کیا بول رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو شاعر اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
سر جی ایک سوال ہے، یا اس کے اوپر 10 ماہ کی جو حملہ اونٹنی کے بارے میں، تو سر جی اس وقت تو یہ بات سمجھ آتی تھی، ان کی متا وہ تھی، پھر آج ہمارے لیے آپ کمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کبھی باہر نکل کے دیکھا ہے آپ نے کہ جو اونٹنیوں کا دودھ لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ، جی جی اور وہ جو اونٹنی لا کے یہاں دودھ بیچتے ہیں وہ کتنی کمائی کرتے ہیں، وہ دیکھا ہے آپ نے؟ جی سر آج جی بھی ریگستانوں میں سفر کرنے کے لیے اونٹ ہی واحد بہترین سواری ہے. آپ عقل جو دی ہے نا اللہ نے ہمیں، اس عقل کو ذرا استعمال کریں، اس فکر کو ذرا وسیع تر منظر میں دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. جی سر، جب قیامت ہوگی تو اپنی تمام قیمتی ترین چیزوں سے انسان غافل ہو جائے گا، اسے اپنی پڑی ہوگی. ہاں اس لیکن وقت اونٹ آج ہے، آج تو آج اس کو ہماری متا. ڈاکٹر صاحبہ آج تو اس کو فکر ہے کہ میری کوٹھی کے پردے، میری کوٹھی کی خوبصورتی، فلانا جی ڈھمکانا. سر. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. مسافر دنیا جہاں سے گزرتا ہے وہ کم سے کم سامان کے ساتھ گزرتا ہے نا، جی تاکہ سر. آسانی ہو. تو دنیا میں بھی آپ کم سے کم سامان کے ساتھ رہیں، جتنی ضرورت ہے اس کو پوری کریں، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب چلیں آگے چلتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، ذرا دیکھیں ایک ایک آیت پہ جب انسان غور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت 36 میں فرماتے ہیں آگے، فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، انہیں کھڑا کر کے اور ان پر اللہ کا نام لو. اونٹ کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب تم ذبح کرو تو اللہ کے نام پر ذبح کرو. کسی چیز کی جان لینے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں اللہ کے نام لے کر. فَإِذَا وَجَبْتَ، پہلے وہ کھڑا کر کے نا اس کے نیزہ مارتے ہیں یا گردن میں، خون بہتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے. جب گر جاتا ہے فَإِذَا وَجَبْتُ جُنُوبُهَا، اور جب زمین پر ٹک جائیں اس کی پیٹھیں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس کو صاف سوف کر کے خود بھی کھاؤ، وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس کو کھلاؤ ان لوگوں پر کو جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، کہ جن کو کوئی مانگنے نہیں کر، وہ لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پوری کریں. تو دیکھیں کتنا بڑا اس قربانی کا فائدہ ہے، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جو کمال کی بات ہے ہمارے اور آپ کے اور میرے، کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اونٹ جیسا جانور نکیل ڈال کر انسان چھوٹے بچے کو پکڑا دے تو وہ بھی اس کو پکڑ کے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ، یہ اونٹ، اس کی قربانی، خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا، محتاجوں غریبوں کو بھی کھلانا، تو اس کے لیے پھر کیا واجب ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ کیا واجب ہوتا لعلہم ہے؟ لعلکم اللہ تشکرون. کا شکر ادا کرنا چاہیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں. ایک اونٹ ہی کو دیکھ لیں، دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، خیمے بناتے ہیں، صحرا میں سفر کرتے ہیں. تو شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، نماز. اللہ، پہلے بات بڑے غور سے سنیں، فٹافٹ جواب مت دیا کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری نعمت ایک اونٹ کی جو آپ کو بتائی ہے تاکہ تم شکر کرو. تو شکر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ زبان سے کہہ دینا کہ اللہ کا شکر ہے؟ کیا عبادت. صحیح؟ جی، سر عبادت کرنا. اللہ کی نعمتوں کو اسی طرح استعمال کرنا جس طرح اللہ نے بتائی ہیں. ایک لفظ ہے صرف عبادت، آپ نے ٹھیک کہا ہے، وہ عبادت کی ایک قسم ہے. عبادت، شکر کا مطلب ہے اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، کسی حقوق اللہ سے ہو، حقوق عباد سے ہو، اللہ کے حکم کو بجا لانا، یہ شکر ہے، اصلی شکر. صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا
اور اس کے لیے کوئی عملاً کام نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو اللہ کی نعمتیں دی ہیں ان کو عین اللہ کے حکم کے مطابق، یہ شکر ہے، اور یہ یہی عبادت ہے۔ آیت نمبر 36 کے بارے میں کوئی سوال؟ شابش۔ سر سر یہ جی، جو یہاں ثواب قربانی کرنے کے بعد شکر کا حکم ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ مطلب کوئی خاص قسم کا شکر کرنا ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ بھائی، یہ ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ شکر کریں، لیکن اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں، یہ ایک نعمت کا بات ہے، تو ہر نعمت پر شکر انسان کے لیے واجب ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سر اس جی زمانے میں تو اس لیے بھی ہے کہ قربانی کتنی مہنگی ہوگی، عام بندہ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن دیکھیں یہاں اللہ کی، میں آپ کو ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو لوگ ڈس اپوائنٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ سر ڈپریشن ہو گیا۔ ڈپریشن۔ اچھا، اس ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ ناشکری، ملکی حالات ہیں۔ نہ شکری ایسے۔ اور سر اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ سر کی عظمت ہوپ لیسنس، سر ہوپ لیس ہو جائے بندہ پھر ڈپریس کیا ہو جاتا ہے۔ یہ سب آپ دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، مومن کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، کبھی بھی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ڈپریشن میں آدمی جاتا ہے جب وہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھتا نہیں، کہ اب بندہ کا تھوڑا سا بیمار ہو گیا، وہ بھائی اس نے تمہیں دولت مال پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے، اور اس نے تمہیں اگر اس چیز میں محروم کر دیا ہے تو ڈپریشن کی کون سی بات ہے؟ وہ تو تمہاری آزمائش ہے۔ صحت، مال، جان، اولاد، پیسہ، کوٹھیاں، کاریں، مربے، سب آزمائشیں ہیں۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کی جو میرے اوپر نعمتیں ہیں اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، اور جس چیز کو مجھے پریشانی لاحق ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے، اللہ نے ایک نعمت کی کمی یا محروم کیا تو میں بلبلا اٹھاؤں؟ یہ کیا طریقہ ہے اس رب کا؟ دیکھو تو صحیح، آپ دوسرے کتنی نعمتیں دی ہیں اس نے۔ پھر آپ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں اولاد سے محروم کروں گا تو تمہیں اس کے بدلے میں، اگر تم اس پہ راضی برضا ہوگے تو تمہیں جنت دوں گا۔ سوچیں ذرا۔ اے ہائے، کاش ہم اللہ کے حکم کو فالو کرتے۔ ہماری ایک بہن ہے، اس کا 4 سال بیٹا وہ مر گیا بیماری سے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اچھا ہے، یہ نیک صالح تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا کے، پتہ نہیں آئندہ زندگی میں اتنا نیک اور صالح رہتا یا نہ رہتا، لہذا جو اللہ نے کیا ہے میں راضی برضا ہوں۔ اس کو کوئی ڈپریشن لاحق نہیں ہوا۔ سر وہ کوئی مومنہ عورت ہی تھی، ایسا بہت نہیں، مشکل ہے۔ ہر عورت جو قرآن و سنت کو جانتی، سمجھتی اور پریکٹس کرتی ہے وہ ایسی ہوگی۔ ہم اس لیے دنیا داری میں، دنیا پرستی میں، ہوس پرستی میں، مال پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ ساتھی لوگ ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں ان کو افسوس نہیں ہوئے۔ اوہو، لوگوں کو گولی ماریں۔ آپ لوگوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فکر مند رہیں، جس کے ساتھ ہماری دنیا اور آخرت دونوں وابستہ ہیں۔ جی سر، ہماری کلاس کی ایک خاتون نے ایک دفعہ بولا تھا کہ ایک مومن اور پریشان، یعنی مومن کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، تو ہمارے اندر کمی بیشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہاں، ہم لیکن پریشان میں نے ہوتے ہیں۔ آپ کو وجہ بتائی ہے کہ کیوں پریشان ہوتا ہے۔ وہ اللہ جی، تعالیٰ اس سے کی اللہ سے نعمتوں، امید نہیں ہوتی۔ تو کتنی نعمتیں ہیں، اگر ایک نعمت ہمیں کم مل رہی ہے اور وہ بھی اس اللہ نے کمی کی ہے جو مجھے
آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اور اس کی حکمتیں ہیں اس میں. تو یہاں سر جی سورت توبہ کی 111 نمبر آیت میں بھی لکھا ہوا ہے نا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنت. سبحان اللہ. جب المومن ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جانیں اور اس کی مال اللہ نے اپنی جنت کے لیے خرید لیا، تو یہ اس کو سمجھے گا تو پھر ہی مومن بنے گا. اب آپ نے جو آیت کہی ہے نا، کمال کی آیت ہے سورۃ توبہ کی. آپ اس کا جو مفہوم بیان کر رہے ہیں نا، وہ مفہوم وہ نہیں ہے. مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں جنت چاہیے تو اللہ کے دین کے لیے جان اور مال تمہیں لگانا ہوگا. بے شک سر، بے شک. یہ جان اور مال اگر اپنی مرضی سے خرچ کرو گے تو پھر اللہ نے تو تمہیں دیے تاکہ تم اس کا، اللہ نے سودا کر لیے مومن کے ساتھ کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کے لیے لگائے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائے گا. میں اور آج آپ نہیں لگا رہے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا دین، برحق دین کس قدر باہر ہے، اور ہم خواہشات، طاغوت، شیطان کے پیچھے کس طرح دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں. آج کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھا کریں. انشاءاللہ سر. کوئی سوال آیت 36 کے بارے میں؟ آگے آپ یہ جو ثواف کا لفظ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. کس کی؟ ثواف، فذکر اسم اللہ علیہ ثواف. اونٹوں کو کھڑا کر کے صف میں، تو ان کو جب قربانی کرتے ہیں نا تو کئی اونٹ ہوتے ہیں، تو ان کو صف میں کھڑا کر دیتے ہیں. نیزے والا نیزے مارتے جاتا ہے اور اونٹ کا خون گرتا جاتا ہے اور وہ پھر گر جاتا ہے. بالآخر جب گر جاتا ہے تو ذبح کر لیتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی. ثواف جی کا سر. مطلب ہے کہ لائن میں کھڑے کر کے ان کو باقاعدہ اس اوزار جو مارتے ہیں وہ ماریں تاکہ اس کا خون بہہ جائے اور پھر وہ خود گر جائے. جب گرے تو اس کو ذبح کر دو. ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک اللہ. اگلی آیت تو کمالی کی آیت ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں، رب صرف، آج آپ دیکھیں، ہم نے جانور اس لیے لینا ہے کہ برابر والوں نے لیا ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ لے کے کھلائیں. ہمارے بچوں کو بھی ایسے ہی جانور لا کے دینا چاہیے. یہ قربانی کی ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ نہیں ہے. سنیں ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ کیا ہے. لن ینال اللہ لحومھا ودماؤھا. اللہ تعالیٰ کو ان قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کو پھر کیا پہنچتا ہے؟ آگے سنیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. بلکہ تمہارا وہ تقویٰ تو اللہ کو پہنچتا ہے. وہ جو تمہاری قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ جانور میں اللہ کے نام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کی اس سنت جو حضرت ابراہیم کی سنت کہ انہوں نے اسماعیل کو، جس طرح حضرت اسماعیل کو ذبح کیا، میں آج انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں بھی اسی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. نہ کوئی دکھاوا، نہ محلے والوں کو، نہ کسی کو امپریس کر رہا ہوں. تو میرے اندر اگر یہ چیز ہے تو اللہ میری قربانی کو قبول فرمائے گا. یہ گوشت اور اس کا جانور کا خون وون، یہ اللہ کے حکم سے اگر بہا رہے ہیں اور اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی مقصد دنیاوی ادھر ادھر کا نہیں ہے، پھر اللہ کو یہی چیز ہے وہ جو پہنچتی ہے. کہ جو تمہارے دل میں کہ وہ قربانی کر کے آپ کو یہ اگر یقین ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا اور وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اسی کے حکم کے مطابق کروں گا، کوئی اس میں بناوٹ، ظاہریت، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. یہ ہے وہ قربانی، یہ ہے قلبی کیفیت تقوی والی جو اللہ دیکھتا ہے اور اللہ اسی کے مطابق ہماری عبادت کو پسند اور ریجیکٹ کرتا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں آگے، کذالک سخرھا لکم. اسی طرح ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے. کیوں؟ لتکبر اللہ
لِتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کوئی سوال؟ اب میرا سوال سنیں. اب کا کوئی سوال نہیں. یہاں محسنین سے مراد اس آیت کے اندر رہتے ہوئے کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں معنی ٹھیک ہوتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ. پہلا معنی ہوتا ہے جو اس کے کانٹیکسٹ میں آیت کے آگے پیچھے سے متعین ہوتا ہے، اور دوسرا ایک اس کا جنرل معنی ہوتا ہے. میں دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے مجھے سوال ہی نہیں کیا، میں نے موقع دیا آپ کو. سر جی یہ لے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے کیا ہدایت دی ہے جس پہ ہمیں شکر، اس کی تکبیر، اس کا بڑا پن سمجھنا چاہیے کہ اس نے جانوروں جیسی، اونٹ جیسی مخلوق بندے کے لیے خدمت پہ لگا دی. سفر کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا دودھ گوشت کھاتا ہے، صحرا میں سفر کرتا ہے، اس کے خیمے بناتا ہے، کھال کے جوتے بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے اس اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے جس اللہ نے، جو اکبر ہے، اس نے ہمیں یہ بخشی ہے نعمت، ہماری خدمت پہ لگا دی ہے. اس کی سبحان تکبیر. اللہ، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہمارے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے؟ بے شک سر، بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا، آپ میرے سوال کا جواب، اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور ان احسان کرنے والوں کو بشارت دے دو جنت کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محسنین کے آیت میں معنی کیا ہے، اور آپ بے شک اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں. یہاں اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کے دل میں تقوی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اسی کی حکم کی تعمیل، اور جس سے منع کیا ہے رک جانا، اور سب سے بڑھ کر قربانی جیسی کام کرنا خاص اس کی رضا کے لیے، ایسا شخص محسن ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ جو اللہ ہی کو بڑا سمجھتا ہے. آپ اگر دیکھیں نا، سبحان اللہ، قرآن کا فہم جب آ جائے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ رب کے کمالات دیکھیں. سورہ مزمل پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اور اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے فکبر ہو، کہ اس کی تکبیر بیان کر. وہ سب سے بڑا ہے. کائنات کو اس بات پر یقین کرا دو کہ بڑا اگر کوئی ہے کائنات میں تو صرف رب ہے. تو اب ایک یہ چیز آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس تکبیر، وہ جو اکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس نے کتنا بڑا انسانوں پر احسان کیا ہے کہ جانور جو کتنے طاقت والے تھے، کس طرح انسانوں کے سامنے اس نے ان کو ان کی خدمت پہ لگا دیا. تو جو یہ سمجھتا ہے وہ محسن ہے. اور جو اللہ کی، سر سورہ مدثر. پہلے آپ میری بات پوری سن لیں. اچھا، یہاں ایک تو محسن کا یہ معنی ہو گیا. دوسرا یہ بھی آیت کے اندر مکمل معنی ہے. اب اس کا دوسرا معنی جو عام ہے، محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کے درجے میں کام کرے. احسان کیا ہوتا ہے؟ اگر میں نے آپ سے کوئی حق لینا ہے تو میں آپ کو اپنا حصے سے زیادہ دے دوں اور اپنا حصہ کم لے لوں تو میں نے آپ پر احسان کیا. تو ایسا شخص بھی اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اس کے جنرل معنی ہے کہ بہترین انداز میں نیکی کرنی ہے تو ایسی نیکی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا طریقہ بالکل وہی ہونا چاہیے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر تو یہ ساری چیزیں احسان میں، یہ پوری تفصیل ہے احسان کی. اب کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں.
سر احسان کا ایک اعلیٰ یعنی احسان ایک اعلیٰ درجہ نا، تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ اس طرح سے یعنی بے دیکھے اللہ سے ڈرنا اور اس کی اس طرح سے عبادت کرنا جیسے کہ وہ ہر وقت آپ کے پاس ہے، اور یہ کہ جیسے ایک ملازمہ ہے وہ کام کرتی ہے اگر، تو وہ اگر اس کی مالکن نہیں بھی موجود ہے تو اس کی غیر حاضری میں بھی اتنی فرض شناسی سے وہ کام کرے کہ وہ مطلب ایک اعلیٰ درجے کا کام ہو، جیسے کہ وہ اپنی اس کی موجودگی میں کرتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر، تو یہ آپ احسان کا لوگوں، پہلے بات سنیں، آپ لوگوں کی مثالیں اللہ کے لیے نہ دیں، اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ یہ مالکن ہو یا نوکرانی ہو، اس کی مثال اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ آپ بتائیں تو سمجھائیں کہ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھا دوں، ورنہ کنفیوز نہ کریں۔ اللہ اکبر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ احسان کی جو بات آپ کر رہے ہیں، بات کو گڑبڑ مت کیا کریں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی اس طرح کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کیونکہ حاضر ناظر ہے، سمیع اور بصیر ہے، اور علیم بذات صدور ہے، تو اگر میں اس چیز کا یقین کر کے اللہ کے حکم کا بہترین انداز میں پورا کرتا ہوں تو یہ میرا عمل احسان کے درجے میں ہوگا۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ سر جی وہ حدیث جبرائیل علیہ السلام بھی ہے نا، جس میں انہوں نے سوال کیا تھا احسان کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور یہی کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اس طرح کی کیفیت نہیں ہے تو اتنا محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، احسان بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برحق فرمایا۔ کیوں؟ اس وقت اگر یہ میرے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر میں اس عمل کو کرنے میں، بہترین انداز میں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور یہ احسان کا درجہ ہے۔ چلیں، کوئی اور سوال آیت 17 کے بارے میں؟ جلدی کریں۔ اللہ کا صفاتی نام محسن ہے؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں، شاید آپ نہیں، سے آپ مجھ لگا سے ہو۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو صفاتی نام اللہ کے نہیں پتا؟ آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ جو پوچھنے پہ ہم دیکھیں نا، ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے اس لسٹ کے جو 99 نام ہیں اس میں محسن ہے یا نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے؟ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ میں سے کسی نے اس کو، بالکل نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ اللہ کے احسان دیکھیں، ہم محسن انسانوں کو کہہ سکتے ہیں، اللہ محسن اعظم ہے، لیکن اس نے اپنے لیے یہ نام نہیں چنا، وہ اپنے بندوں پر ایسے فضل و کرم، ایسا رحمت نازل فرماتا ہے کہ جو احسان سے بڑھ کر ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں اس اطمینان سے سمجھ کے سوال و جواب سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم قرآن اسی طرح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو مومن ہیں، ایمان لائے ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ کسی خائن اور کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ جو خائن ہو، خیانت کرتا ہو، اللہ کے معاملات میں خیانت کرتا ہو، بندوں کے معاملات حقوق میں خیانت کرتا ہو، اور نمبر 2، جو نعمت کا شکر ادا نہ کرے، کفر کرے، ناشکری کرے، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت 38 ہے، میں آیت 29 بھی پڑھ رہا ہوں، 39 پڑھ رہا ہوں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اور آگے آیت کا ٹکڑا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ اب ان دو آیتوں کو ملا کے پڑھیں تو کیا اس کا مفہوم بنتا ہے، ذرا بتائیں، جلدی بتائیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، یہ آپ کا بڑا پرانا جو ہمارا طریقہ ہے نا، ہم اس سے باز آ جائیں کہ بس قرآن ثواب کے لیے۔ قرآن بہت بڑے حقائق بیان کر رہا ہوتا ہے، نبی اور مومنین، صحابہ اور صحابیات سمجھتے تھے۔ سنیں، یہ آیت پہلی ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ پہلی اجازت ہے کس کی؟ کس کی قتال کی اجازت ہے؟ قتال قتال کی کی، جہاد و قتال کی پہلی دفعہ اجازت۔ جہاد کی اجازت پہلے تھی، قتال کی اجازت اب دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کو روک دیا گیا ہے کعبۃ اللہ جیسی، مسجد حرام جیسی جگہ پر ان کو عبادت کرنے سے روک دیا گیا ہے، ان کو ہجرت کا مجبور کر دیا گیا ہے، 13 سال ان پر ظلم کیا گیا ہے مکے میں۔ اب ان کو اجازت ہے کہ وہ ان کافروں سے لڑے۔ اور جو اوپر ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ وہ مومن تھے جن کا یہ ایمان تھا کہ رب نے کہہ دیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں کو خود بچاؤں گا، ان کی مدافعت کروں گا، اور اب ان کو قتال کا حکم دے دیا ہے، وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے۔ بھلا کون سی چیز ہے جو ان کو بتا رہی ہے کہ وہ فتح یاب ہوں گے؟ بتائیں۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ اگلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اوپر ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، پہلے وہ پڑھیں اور پھر پڑھیں ان اللہ علی نصرہم لقدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ بالکل یہی چیز جہاد افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے مجاہدین افغانستان کو، کیونکہ ان کو اللہ نے ان کی طرف سے مدافعت کی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور امریکہ جیسا شیطان جو دنیا میں طاقت، قوت، مادی سارے ذرائع، وسائل، ٹیکنالوجی سب کے باوجود اللہ نے کس کی مدافعت کی، کن کی مدد کی؟ افغانستان افغان کے مجاہدین مجاہدوں کے کی۔ سر کبھی آپ قرآن کو پڑھ کے سمجھتے کیوں نہیں ہیں ہم لوگ؟ سر آج اللہ کرے کہ یہ جو مدافعت ہے اللہ تعالیٰ اب فلسطینیوں کے لیے بھی اسی طرح سے کرے، اور جیسے افغانی بالکل کرے حالات گا، بڑھے جاتے یہ جی۔ آپ یقین رکھیں، وہ کرے گا، وہ کر رہا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آج جو اسرائیل ہے، جس نے امریکہ اور یورپ کو پورے کو کنٹرول کر رکھا ہے، وہیں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ وہی اسرائیل آج دنیا میں ننگا ہو رہا ہے، جس کو سجدہ کرنے کے لیے سعودی عرب، پاکستان اور باقی ملک تیار تھے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس کو کس سر نے بالکل ننگا کیا صحیح ہے۔ ہے؟ نہت سے فلسطینی مجاہدین نے۔ آپ اللہ کی قدرتوں کو اس طرح نہ سمجھیں جو انسان، اللہ تعالیٰ سارے ذرائع اور وسائل پیدا فرما رہا ہے۔ آج نیتن یاہو چھپ کر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ میڈیا پہ خبریں پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اب جنگ اس کی ضرورت ہے، اور ہاں یہودی دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچ نہیں سکتا۔ عجائب ذرا مجھے دو وہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی ملتوی کر دی ہے۔ بھائی آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں دیکھیں۔ یہ کس کی مدد ہے مجاہدین افغانستان کو؟ کہ اس کو ننگا کر کے رکھ دیا انہوں نے کہ یہ ہے نیتن ہاؤ، اور یہ ہے اللہ کی مدد۔ ہوا ہے نہیں ہوا؟ بتائیں۔ یہ قرآن کو جی پڑھیں بالکل اور قرآن اللہ ہے۔ مارے گا کو ہم سمجھیں نا، پھر یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔
اس کا دوسرا سر لگا جی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ الحمدللہ۔ قرآن سمجھیں گے نا تو آپ کی فکر قرآن کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجاہدین فلسطین ہو کر بھی اور مجاہدین افغانستان ہو کر بھی آپ دنیا کے اندر عزت کا مقام آپ کو ملے گا۔ اللہ دشمنوں کو دل میں بھی آپ کا روب ڈال دے گا، اور اگر آپ طاغوت کے بنیں گے تو آپ نیوکلر پاور ہو کر بھی انتہائی بزدل ہوں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ تو کتنی یہ سورہ حج کی یہ آیات کس قدر سبق آموز ہیں، کس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ پر، اس کی مدد پر، اس کی نصرت پر کیسا یقین اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے آیت 38 اور 39 میں؟ جی سر بالکل۔ تو ان مسلمانوں کو ان آیات کی وجہ سے یقین تھا کہ پہلی ہجری میں اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اور دیکھ لیں آنکھیں کھول کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سارے دشمنوں کو اللہ کی تائید اور نصرت سے شکست دی۔ آپ کے وصال کے وقت پورا جزیرۃ العرب کا، وہ سعودی عرب کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور وہاں اللہ کا دین نافذ تھا۔ یہ صرف اس وعدہ جو اللہ نے کیا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اوپر کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ کیا آج ہمیں ان آیت پہ ایسا ہی یقین ہے؟ بتائیں مجھے، آپ کے حکمرانوں کو، آپ کے عوام کو، خواص کو یقین ہے اس پر؟ سر بالکل اپوزٹ جا رہے سر ہیں ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ قرآن جن کو سپر پاور مانتے ہیں بس انہیں پہ وہ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑی سپر پاور اللہ کی ہے۔ ہاں، لیکن وہ ہم نے بھی بہت سارے ذریعے نکال لیے ہیں نا، اپنے آپ مطمئن ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اصل کام تھا اللہ کے دین کی سربلندی، وہ ہم کما حقہ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سر مجھے اس بھی، کام کو تو بھولے ہوئے ہیں بالکل۔ اللہ تعالیٰ، آپ بھولے ہوئے ہیں تو نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن کو پڑھنے سمجھنے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، جیسے صحابہ اور صحابیات نے سمجھا، ہم اسی طرح سمجھیں اور اسی طرح اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نتائج بالکل ویسے ہی ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر سر۔ کیا اب اللہ آپ لوگ مجھے ایک اپنے کامنٹس دیں کہ کیا قرآن ہم اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، یا ہم فٹافٹ پڑھتے چلے جائیں؟ سر اسی طرح سے پڑھنا نہیں چاہیے، سر، پڑھے پڑھنا بچے سر اسی بہت طرح اچھا پڑھے۔ لگتا ہے ایسے پڑھنے۔ اسی طرح پڑھیں جس طرح پڑھ رہی ہیں، سمجھ آتی ہیں ہمیں اچھی۔ جی یہ ابھی تک تو جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی پڑھو اور نکل جاؤ آگے، تو اس طرح کیا ہے نا، ابھی تو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا۔ شکر الحمدللہ، اس ذات کے بہت احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو سر لگتا ہے سورہ حج پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، پہلے پڑھی ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ سر ہم تو الحمدللہ۔ پہلی ہی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ سر اللہ آپ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ زندگی سمجھ دے، میں آ رہا ہے صحت نا، دے ہمیں سمجھ میں اسی سمجھانے طرح آ کی، رہا تو میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آمین ثم آپ کے ساتھ آمین۔ جو ہم لوگ کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کریں، جو بھی بیمار ہیں نا، سب کو اللہ پاک اپنی ایمان میں رکھے اور صحت تندرستی آمین۔ رکھے۔ آمین۔ سر صحت اونٹ کو ابلی بھی کہتے ہیں اور البتنا، تو فرق ہے کچھ ان دونوں لفظوں میں؟ کس میں؟ مطلب اونٹ کی وہ بھی ہے نا عربک، افلا ینظرون الی الابل، وہ بھی اونٹ ہے نا، یہ البتنا بھی اونٹ ہے۔ دیکھیے وہاں جو ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی جو احسن الخالقین اس صفت کا بیان کیا گیا ہے کہ خود انسان، دیکھیں نا، قرآن نے کبھی کہا ہے کہ انسان ذرا اپنی پیدائش کے مراحل پر
غور کرے۔ ابھی ہم آیت 5 اسی سورہ حج کی آیت 5 میں پڑھ کے آئے ہیں۔ آگے پھر آئے گا کہ انسان کی پیدائش کے مراحل پہ غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کمالات کا پتہ چلے گا۔ وہاں بھی کہا کہ اونٹ جیسا جانور جو اتنا قوی الجثہ ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیسے فرمایا؟ ذرا اس پہ غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے احسن الخالقین ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ سر یہ بدنا جو ہوتا ہے دراصل قربانی کا اونٹ ہوتا آپ ہے۔ ذرا مجھے موقع تو دینا۔ تو وہاں اونٹ کا لفظ کیا ہے، یہاں بدنا کا مطلب ہے وہ اونٹ جو خاص قربانی کے لیے کر دیا گیا ہو، اس کو بدن کہتے ہیں۔ یہ سر یہی میرا مطلب تھا کہ مجھے پتا چلے کہ جی دونوں میں کیا جزاک فرق اللہ۔ ہے۔ آپ جب بھی سوال کریں گے مجھے قرآن و سنت سے جواب ہوگا تو میں دے دوں گا، نہیں تو آپ سے کہہ دوں گا میں نہیں جانتا۔ سر کئی لوگ بیچارے جو دوسرے شہروں میں گئے ہوئے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، سر فراز صاحب بھی 3 دن سے پھنسے ہوئے ہیں، بہاڑی گئے تھے پروگرام میں تو ابھی تو تک وہ واپس نہیں کیوں آ گئے سکے۔ تھے؟ ان کو عقل نہیں تھی کہ یہ جو تماشا آگے لگنے والا ہے 25 کو، وہ گئے کیوں تھے؟ وہ اس کا مجھے تنظیمی پتا ہے، اثر میری ان سے بات ہوئی ہے، لیکن ہوں۔ آدمی کو سفر نہیں کرنا چاہیے جب اس طرح کی غیر یقینی صورتحال ہو۔ اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، کتنے دن یہ سارا تماشا رہتا ہے۔ لوگ تو بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور سرفراز صاحب مجھے پتا ہے جس طرح پھنسے ہوئے ہیں بیچارے۔ بس اللہ تعالیٰ سارے مسافروں کو خیریت سے لے کے آئے۔ آمین آمین۔ اللہ سب سے پہلے دعا کریں کہ عقل کے ناخن لیں، اللہ کے اطاعت میں یہ وہ کام کریں ہمارے حکمران جس سے قوم اور ملک جو ہے وہ سکون اور اطمینان پائے۔ آمین۔ کوئی حکومت ملک کے سارے لوگوں کے لیے ایسے بندوبست کرتی ہے جس سے ان کو آسانیاں پیدا ہوں، جس سے وہ محفوظ کریں۔ ہمارا ملک، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس ملک کے باشندوں کے لیے کون سی مشکل ہے جو ہم نے ان کے راستے میں کھڑی نہیں کی۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے، 200 سے 1 یونٹ اوپر ہو جائے تو آپ کو 6 مہینے سزا ملے گی۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اور اسی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آمین۔ سارے راستے گمراہی اور جہالت اور اذیت کے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو آمین صحیح ثم آمین۔